السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج سے تقریباً ڈیڑھ ہفتہ قبل کراچی میں پاکستان کے مشہور عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا۔ شکر ہے کہ مفتی صاحب تو اس حملے میں بال بال بچ گئے، لیکن ان کے ساتھ جو ان کا ڈرائیور تھا وہ اسی وقت شہید ہوا۔ جو ان کے ساتھ دوسری گاڑی میں ڈرائیور تھا مفتی شہاب الدین صاحب، ان کے بارے میں آج خبریں آئی کہ وہ بھی آج شہید ہو گئے، یعنی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ چل بسے۔ جس دن مفتی صاحب کے اوپر حملہ ہوا، اسی شام کو رات کو جمعے کو نماز کے بعد یہ حملہ ہوا، جمعے کی بات، اور شام کو ہمارے چینل نے ایک ڈاکومنٹری تیار کر کے ایک تحقیقی رپورٹ شائع کی تھی۔ ہم نے اس میں لکھا تھا، کہا تھا کہ پاکستانی جو علماء کرام اور بالخصوص مفتی صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا، اس میں اگرچہ ہم نے کسی کو فکس نہیں کیا تھا، کسی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن ہاں یہ ہم نے ضرور کہا تھا کہ تیسرا ملک اس میں ملوث ہے، ادارے اس کی تحقیقات کرائیں۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اگر اس سے قبل ہم پاکستان میں علماء کرام کی شہادتوں کی تاریخ دیکھیں، ان کے اوپر ہونے والے حملوں کی تاریخ دیکھیں، اور اس کے پس پردہ جو لوگ اور جو مائنڈ دیکھیں اور جو لابی دیکھیں، تو یہ بات کسی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور اس میں شک کی گنجائش بچتی ہی نہیں ہے کہ اس سب کے پیچھے کون ہے اور کون ماضی میں تھا۔ جو خدشے کا اظہار ہم نے کیا وہی ہوا۔ آج سے 2-4 دن قبل کراچی میں جنگ اخبار کا رپورٹر ایک موسوی نام سے موسوم ایک لڑکے کو پکڑا گیا، جس کا تعلق بیسیکلی گلگت بلتستان سے ہے، لیکن یہ کراچی میں جنگ اخبار کا رپورٹر تھا، اور اسی طرح یہ رپورٹر کی آڑ میں اس حملے کا ماسٹر مائنڈ بھی تھا۔ ایک عسکری نامی اور ایک عمران نامی لڑکے کی ابھی اداروں کو تلاش ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، موسوی کا خود اس کا بھائی کہہ رہا ہے کہ اس کو اداروں نے اٹھایا ہے، تو مفتی صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کی بنیاد پہ اٹھایا ہے۔ تیسرا ملک کون ہے یہ آپ سب جانتے ہیں۔ المیہ پاکستان کا یہ ہے کہ ہم کلیئر نام نہیں لے سکتے۔ اللہ جانے ہمیں ڈر تو نہیں ہے، لیکن کون سی حکمت ہے اور کون سی وہ بصیرت ہے جسے ہم مد نظر رکھ کے یہ سب چیزیں نظر انداز کرتے ہیں۔ ایون کہ ہمارا میڈیا بھی جب اس حوالے سے بات کرتا ہے تو کلیئر کسی کا نام لینے کی بجائے برادر ملک اور پڑوسی ملک اور پتہ نہیں اشارے۔ تو اس ڈاکومنٹری کو، اس رپورٹ کو ہم ایک بار پھر دیکھتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے کہ مفتی صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے پیچھے جو لابی تھی وہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، یہ لوگ پاکستان میں کن کن شعبوں میں گھس کر بظاہر تو یہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندرونی خانہ یہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم ماضی میں بھی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائیں گے کہ ماضی میں جو پاکستان میں اسی طرح کے بڑے بڑے پائے کے علماء شہید ہوئے ہیں، ان کے پیچھے کون لوگ تھے۔ اسی طرح ناظرین ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے۔ افغانستان کے جو امن مذاکرات چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں یہ ایک فطرتی امر ہے کہ جب بھی دو فریقین کے مابین مذاکرات ہوتے ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرے کہ جس سے دوسرے فریق کو یہ تاثر ملے کہ میں پاورفل ہوں۔ یہی منظر ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں۔ ایک طرف افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے دور پہ دور چل رہے ہیں، کبھی دوحہ میں، کبھی ماسکو میں، کبھی دبئی میں۔ دوسری جانب یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ کبھی طالبان کی طرف سے اٹیک ہوتا ہے تو کبھی امریکہ اٹیک کرتا ہے، یہ صرف اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو دکھائیں کہ ہم مذاکرات یعنی ڈر کے نہیں کر رہے یا پسپا ہو کے نہیں کر رہے، بلکہ ابھی بھی ہماری طاقت ہے لڑنے کی۔ یہ تو چلتا رہے گا جس طرح سلسلہ ایک چل رہا ہے افغانستان میں، اور امید ہے جلدی رک جائے گا اور یہ مذاکرات ایک معنی خیز اور نتیجہ خیز موڑ پہ آ کے افغانستان کا امن بحال ہوگا۔ لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ افغانستان میں جو افغان طالبان کے ماتحت ان کے کنٹرول میں جو علاقے ہیں، وہاں پہ افغان طالبان آہستہ آہستہ اپنی حکومت
طرز کا جو ایک سیٹ اپ ہے اس کا اعلان بھی کر رہے ہیں، اس کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ حالیہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کے کنٹرول میں جو علاقے ہیں انہوں نے وہاں پہ جو مدارس ہیں یا سکولز ہیں ان کے لیے تعلیمی نصاب بھی مقرر کیا، اس کو لانچ کیا، اس کا اعلان کر دیا۔ ساتھ میں جو یونیفارم جو بچے اور بچیاں تعلیم کے لیے جائیں گے مدارس میں، سکولز میں، ان کے لیے اس کا بھی اعلان کر دیا۔ کیا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ افغان طالبان آہستہ آہستہ اپنی پاور کا اعلان کریں گے؟ اور ظاہر بات ہے یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ افغانستان کا اکثریتی حصہ ان کے زیر قبضہ ہے اور ان کے کنٹرول میں ہے۔ کیا افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ یہ چیزیں دکھا کے دنیا کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم پاورفل ہیں اور جہاں پہ ہمارا ہولڈ ہے، جہاں پہ ہماری پوزیشن مستحکم ہے، وہاں پہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ ساتھ میں ہم بات کریں گے کابل میں پاکستان کی جو ایمبیسی ہے، اس حوالے سے ہمارے وہاں پہ کچھ دوست احباب ہیں، ان کی شکایتیں موصول ہو رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے پاکستان ہی افغانستان کا ایک بڑا اور برادر ملک ہے۔ افغانستانی کے اوپر جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے پاکستان نے اپنا دل کھول کے انہیں جگہ دی ہے۔ تعلیمی میدان میں دیکھیں تو بہت سارے افغانی طلبہ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، مدارس میں، کالجز میں، سکولز میں، یونیورسٹیز میں۔ اسی طرح اگر آپ ہمارے ہسپتالوں میں دیکھیں کہ کے پی کے یا اسلام آباد کے یا پنڈی کے جو بڑے اسپتال ہیں، ایون کہ پنجاب کے دور دراز علاقوں تک بھی افغانستان کے لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں، کراچی تک جاتے ہیں، لاہور تک جاتے ہیں، فیصل آباد تک جاتے ہیں، تو ان کے پاس یہی ایک آپشن ہے کیونکہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ عوامی سطح پہ ایسا کچھ نہیں ہے جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن خبر یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان میں جو ایمبیسی ہے، چونکہ پہلے یہ سسٹم نہیں تھا، ایک پاس کے ذریعے طورخم بارڈر کے تھرو وہ آتے جاتے تھے، لیکن ابھی پاکستانی حکومت نے ایک ویزا سسٹم جو ہے نا وہ متعارف کرایا ہے۔ جو بھی افغانستان کا باشندہ پاکستان میں آنا چاہتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پاکستانی ایمبیسی سے ویزا حاصل کر کے پھر وہ پاکستان میں آ جائے، چاہے وہ تعلیم کی غرض سے ہو، علاج کی غرض سے ہو، کاروبار کی غرض سے، جو بھی اس کی یعنی جو مقصد ہوگا۔ لیکن وہاں پہ کابل میں جو ایمبیسی ہے پاکستان کی، وہاں پہ ایک دو شکایتیں موصول ہوئی ہیں۔ آج جب ہم نے بات کی، وہاں رابطہ کیا، ایمبیسی کے نمبر ہم نے حاصل کیے، وہاں پہ جو احباب بیٹھے ہوئے تھے ان سے جب ہم نے بات کی، انہوں نے اگرچہ ہمیں ٹائم تو نہیں دیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو عوامی شکایات ہیں وہ بجا ہیں۔ ایک شکایت تو یہ ہے کہ وہاں رش لگا رہتا ہے اور جو انتظامیہ ہے وہ غفلت برت رہی ہے۔ کاؤنٹر ایک ہے، اتنے ہزاروں لوگ آتے ہیں، صبح سے شام تک لائن میں کھڑے رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے۔ باقی انتظامیہ کے اخلاق کا بھی شکایات آ رہی ہیں۔ وہاں پہ عوامی جو یعنی ظاہر بات ہے پاکستان کی ایمبیسی ہو، سفارت خانہ ہو، کسی بھی ملک میں، چاہے وہ کابل میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، یورپ کے کسی ملک میں ہو، ایشیا کے کسی ملک میں ہو، وہ پاکستان کا سفارت خانہ ہے، وہ پاکستان کی تصویر ہے۔ اگر وہاں سے لوگوں کو ایسا تاثر ملے جس سے پورے پاکستان کی بدنامی ہو تو یقیناً یہ کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ رستم شاہ محمد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، سابق سفیر ہیں پاکستان کے، افغانستان میں رہ چکے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ اسی طرح شاہد صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ، ماہر ہیں افغان امور کے، شاہد اللہ خن صاحب، ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ کیا یہ جو عوامی شکایات ہیں یہ درست ہیں، کیا ہونا چاہیے، حکومت کو اس جانب کی توجہ کتنی مبذول کرنی چاہیے، اور حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ظاہر بات ہے وہ ایک پاکستان آنا چاہتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ اپنا پیسہ پاکستان میں خرچ کریں گے، وہ پاکستان میں آتے ہیں علاج کے لیے، تعلیم کے لیے، کسی کاروبار کے لیے، تو اس میں پاکستان کا فائدہ ہے۔ دنیا میں دیگر آپ یورپی ممالک میں دیکھیں، ایک بار آپ وہاں پہ جائیں تو وہاں پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں، ہماری آبادی بڑھے، ہمارا روزگار بڑھے، معیشت اس سے مستحکم ہوتی ہے، لیکن ہماری ذہنیت کچھ اور طرح کی ہوتی ہے۔ آگے ہم بات کریں گے ناظرین مہنگائی کی۔ روز جب صبح اٹھتے ہیں تو ایک نئی خبر ہوتی ہے۔ کل پرسوں جب ہم اٹھے تو پیٹرول کی، ڈیزل کی مہنگائی ہوئی اور وہ کافی مہنگا ہو گیا۔ اسی طرح آج جب خبر ملی صبح صبح تو گیس مہنگی ہو گئی، آئے روز چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ڈالر کی اڑان اڑتی جا رہی ہے، عوام کے اوپر مہنگائی کا طوفان برپا ہے۔ اور ساتھ میں افسوسناک تو یہ ہے، چلیں مہنگائی بھی ہم برداشت کرتے آئے ہیں،
کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے پاکستان کی خاطر. اگر اس سے یہ کچھ عرصے کی برداشت کے بعد اگر ہماری معیشت مستحکم ہوتی ہے تو یقیناً ہم سب کو یہ برداشت کرنا چاہیے. لیکن اس میں سب کو ساتھ ساتھ چلنا ہی ہے، ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کرے. بھی ہمیں خبر ملی ہے پرسوں کی، کچھ عرصہ قبل جب خبر ملی کہ پنجاب اسمبلی میں ایک ایسی قرارداد پیش ہوئی ہے اور وہ پاس بھی ہو گئی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسی قراردادیں متفقہ طور پہ پاس ہوتی ہیں، اس میں نہ حکومتی اراکین کا اعتراض ہوتا ہے، نہ اپوزیشن کا، نہ کسی دوسری پارٹی کا، کہ جو اراکین کی تنخواہ ہے مراعات میں ہے اس میں تقریباً سینکڑوں گنا اضافہ کیا گیا. تو آپ ایسی قراردادیں آپ پاس کریں گے، ایک طرف آپ کی عوام مر رہی ہے، بھوک سے بلک رہی ہے، مہنگائی کے طوفان تلے دبتے جا رہی ہے، مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے، آپ اسے قابو نہیں کر پا رہے، معاشی پالیسی آپ مستحکم نہیں کر رہے، آپ عوام کو ریلیف نہیں دے رہے، الٹا عوام کا خون چوس رہے ہیں. کل پرسوں کی خبر ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو اراکین ہیں یا جو اراکینی اسمبلی ہے ان کے لیے 70 اعلیٰ قسم کی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ ہوا ہے. اب مجھے بتایا جائے کہ جو بندہ پارٹی اسمبلی میں آتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہوتی. یہ تو جب الیکشن لڑتے ہیں تب سے یہ وڈیرے ہوتے ہیں، ملک کو انہوں نے پہلے سے لوٹا ہوتا ہے، اور اگر اسمبلی میں آ کے پھر بھی یہی عیاشی کریں گے تو ایک عام آدمی کا کیا تاثر ہوگا. میرے جیسے، آپ کے جیسے جو عام لوگ ہیں جو مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، وہ کیا سوچیں گے کہ یار یہ ہمارے لیڈر ہیں. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. شاید ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب اس حوالے سے ہمارا ساتھ دیں گے. تو ناظرین، ان سب ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے ہم واپس آتے ہیں، لیکن ادھر ہم نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھنی ہے، وہی ویڈیو جس کا میں نے آغاز میں تذکرہ کیا تھا کہ جس دن مفتی صاحب کے اوپر حملہ ہوا اسی دن 24 اردو نے اپنے خدشات کا جو اظہار کیا تھا وہی ہوا. کل پرسوں جو خبریں آ رہی ہیں اور مزید آئیں گی، اور یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے کھل کے سامنے آئیں گی. سچ کا سچ جو ہے نا وہ کلیئر ہوگا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، سب کچھ کلیئر ہوگا. لیکن ان سب کے بعد ہماری درخواست حکومت سے ہے کہ خدا را پاکستان کی سالمیت کو مقدم رکھیں، کسی ملک کو بھی خاطر میں نہ لائیں، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو. سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد دوسری دنیا. ویڈیو دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھنے کے بعد واپس آتے ہیں اور ان تمام ٹاپکس پر اپنے مہمانوں کے ساتھ بات کریں گے. پاکستان میں علماء کرام کی شہادتوں اور ان پر حملوں کا سلسلہ کچھ نیا نہیں ہے. سن 1979 میں ہمسایہ ملک میں فرانس سے درآمد شدہ انقلاب کی بازگشت کے بعد اس کی پرچھائیاں سرحد کی دوسری طرف ہمارے ملک میں بھی پڑی. یہاں بھی کچھ عناصر اور ایک طبقے کو انقلاب کھیلنے کا شوق چڑھا اور انقلاب کی راہ ہموار کرنے کے لیے فرقہ واریت کا شرمناک اور سفاک کھیل شروع ہوا. نتیجتاً درجنوں علماء کرام شہید کیے گئے، ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے. ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے. میڈ ان فرانس انقلاب فارسی دیس میں آج 40 سال بعد اجنبی بن چکا ہے. لوگ انقلاب مرد آباد کے نعرے سرعام لگا رہے ہیں. 40 سال بعد بھی انقلاب نے فارسی دیس کے باسیوں کو سوائے بھوک، افلاس اور غربت کے کچھ نہیں دیا. بجائے شرمندگی اور اپنی اداؤں پر غور کرنے کے ولایتی فقیہ کے سیاہ اماموں والوں کی نگاہ بد پاک سرزمین پر ٹکی ہوئی ہے. سینکڑوں علماء کرام کی شہادت سے بھی ان کی وحشیانہ پیاس نہیں بجھی ہے. ان کے توسیع پسندانہ عزائم شام کی رنگینیاں، یمن کی شادابیاں اور عراق کی روشنیاں چھیننے کے بعد بھی برقرار ہیں. امریکہ اور اسرائیل کے ان لیپالکوں کا نشانہ عالمی اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہے. یہ محض اتفاق نہیں کہ چند ماہ کے مختصر دورانیے میں مولانا سمیع الحق جیسے زیرک قدآور اور غیر متنازع عالم دین کی شہادت سے لے کر کراچی میں ہر دل عزیز مفتی شیخ الاسلام تقی عثمانی پر قاتلانہ حملے تک
بڑے سانحات سے پاکستان کو دوچار کرنے کی کوشش کی گئی۔ دونوں جگہوں پر ایسے ٹارگٹس کا انتخاب جو امن و امان کے داعی تھے، سب مسالک کے لیے قابل قبول تھے، سب کے ہاں ان کا احترام تھا۔ ایسی علمی شخصیات کو نشانہ بنانے کے پیچھے ایک ہی مقصد کار فرما ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت کا گھنونا کھیل پھر سے کھیلا جائے۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، بیرونی سرمایہ کار پاکستان کا رخ کر رہے ہیں، سی پیک میں سعودی عرب سمیت 40 ممالک شامل ہونے جا رہے ہیں، مختلف ممالک کے سربراہان مملکت اپنے تجارتی وفود کے ہمراہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ دشمن کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، وہ گھبرا کر اوچھے ہتھ کنڈوں اور دہشت گردی پر اتر آیا ہے۔ بھارتی راجستھان میں 3 ملکوں کا پاکستان کے خلاف گٹھ جوڑ بھارت کی طرف سے جارحیت اور بھارت کو منہ کی کھانے کے بعد دشمن خاموش نہیں بیٹھا ہے۔ وہ تینوں ممالک جو راجستھان سازش میں شریک تھے، وہ پاکستان میں پراکسی وار لڑنے کے لیے کمر بستہ ہو چکے ہیں، وہ اپنی بزدلانہ کارروائیوں کا آغاز کر چکے ہیں۔ ہماری حکومت، سیکیورٹی اداروں اور خفیہ ایجنسیوں کو چاہیے کہ تفتیش کا رخ اس تیسرے ملک کی طرف موڑ دیں جہاں سے کلبھوشن یادیو بھیجا گیا تھا، جہاں کے پاسپورٹ پر بابا لاڈلا اور عزیر بلوچ ملک کے اندر دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث نکلے تھے، جہاں آج بھی متعدد کلرز اور اجرتی قاتل چھپے ہوئے ہیں۔ مولانا تقی عثمانی پر بزدلانہ حملے کی ایک کڑی سے دوسری کڑی ملاتے ہوئے ان سہولت کاروں پر بھی ہاتھ ڈالا جائے جو عزیر بلوچ کے بھی گاڈ فادر تھے، جن کی ایما پر لیاری گینگ وار ہوتی تھی۔ آج کل وہ کرپشن کے کیسز میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، لہٰذا ملک کے امن و امان کو چیلنج کر کے وہ ملکی سلامتی کے اداروں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ غلطی، غفلت اور سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے۔ قوم مطالبہ کرتی ہے کہ ان ملک دشمن عناصر کو بے نقاب کیا جائے، انہیں عبرتناک سزا دی جائے۔ جب تک اصل مجرموں اور پس پردہ متحرک کرداروں کو سامنے نہیں لایا جاتا، امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ مفتی تقی عثمانی پر حملہ یوم پاکستان کی تقریبات کو خراب کرنے کی بھی کوشش ہے۔ یہ حملہ پاکستان کے امن پر کیا گیا ہے، یہ حملہ پاکستانی عوام پر کیا گیا ہے۔ جواب بھی بھرپور ہونا چاہیے تاکہ دشمن آئندہ ایسی مجرمانہ حرکت کی غلطی نہ کر سکے۔ قوم، حکومت اور فوج اور ایجنسیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا، اس کے پیچھے کون لوگ تھے، یہ لوگ کب سے پاکستان میں ایسا کھیل کھیل رہے ہیں، یہ کسی سے ابھی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، کیونکہ سوشل میڈیا نے، اگرچہ میڈیا اس چیز کو دباتا رہا ہے، اب بھی اگر ایسی کوئی خبر ہوتی ہے تو میڈیا کلیئر نام نہیں لے رہا، پڑوسی ملک، برادر ملک، لیکن سوشل میڈیا نے اب سب کچھ کلیئر کر دیا، واضح کر دیا، قوم کے سامنے یہ سب کلیئر ہو گیا ہے کہ ایسے حملوں کے پیچھے کون سے عناصر ہیں۔ بلال خان ہمارے ساتھ ہیں۔ بلال خان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بلال خان بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ بلال خان، مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر حملہ ہوا، اسی شام ہم نے ایک ویڈیو جاری کی تھی، ایک ڈاکومنٹری جاری کی تھی، اس میں ہم نے ایک خدشے کا اظہار کیا تھا، لیکن چند دن قبل جو اس کیس میں پیش رفت ہوئی ہے اس نے ہمارے اس خدشے کو درست ثابت کر دیا۔ بلال خان، ایک عرصے سے ہم کہتے چلے آئے ہیں کہ ایسے جو بڑے بڑے علماء کرام کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں، بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو تحقیقات بھی نہیں ہوتی اور مجرم کو منظر عام پہ نہیں لایا جاتا، لیکن یہ روش آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اسی پہ ہم چلتے رہیں اور اسی طرح ہم نظر انداز کرتے رہیں تو مزید ایسے واقعات اور سانحات بھی رونما ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے، کراچی میں اگر آپ ٹارگٹ کلنگ کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دیکھیں تو ہمیں ایک واضح طور پر فرقہ وارانہ ایک رنگ نظر آتا ہے۔ جی، بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی اس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، ایک طبقے کو تو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن جب دوسرے طبقے کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے تو اس پہ خدشہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس سے فرقہ واریت پھیلے گی۔ جی بالکل۔ تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے اگر آپ کو جو ابھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ ملی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت شرم کی بات ہے اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہی جو
पेटी बंद हम कहें, कुछ भी कहें, सहाफत से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद जो हैं जी उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको इस शुबे में उठाया गया है। एक बड़े अखबार का रिपोर्टर है, कराची से उसका ताल्लुक़ है जी और मतलूब अहमद मूसवी उस बंदे का नाम बताया गया है और गिलगित बल्तिस्तान से उसका ताल्लुक़ है। जबकि एक और निजी टीवी चैनल के कैमरामैन अली मुबशर नकवी जो है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। 7 मजीद अफराद हैं। अब ये फर्स्ट टाइम नहीं है। अब यहाँ पर इन दोनों अफराद में 2 चीज़ें कॉमन हैं, दोनों का एक ही सेक्ट से ताल्लुक़ है। और अगर हम इस सेक्ट के बारे में देखते हैं तो आपको पता है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, बदकिस्मती से जिसे हम अभी तक बिरादर इस्लामी मुल्क समझते रहे हैं, मगर उसकी जो शैतानी चालें हैं और पाकिस्तान के अंदर उसकी एक प्रॉक्सी वार है, वो उस इनकलाब के बाद से लेकर अभी तक जा रही हैं। इससे पहले भी कराची में जब भी इस तरह की टारगेट किलिंग हुई है, उलमाए कराम शहीद हुए हैं, प्रोफेसर डॉक्टर्स का कत्ल हुआ है, उसके पीछे ये तबका जो है वो नज़र आया है। कई बार इनके लोग पकड़े गए और इनके लिंक्स जो हैं वो फिर ईरान से मिले और भारत से इनके लिंक्स मिलते हैं, मगर कुछ ही अरसे बाद इस मामले को दबाया जाता है। आपको याद होगा कि उमर खत्ताब साहब जब कराची में थे CPD के, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस सामने आए। उसी ज़माने में कुलभूषण यादव का केस सामने आया, उसी ज़माने में उज़ैर बलोच आया, बाबा लाडला आया। उज़ैर बलोच हो, बाबा लाडला हो, मेहदी मूसवी हो, मतलूब मूसवी हो, इसके पीछे आपको जो एक कॉमन चीज़ नज़र आती है वो एक मखसूस मकतब फ़िक्र और उसके साथ जो ईरान की सरपरस्ती है यहाँ पर वो मिलती है। फिर इसके अंदर हमारे उसी पड़ोसी मुल्क से जिसे बदकिस्मती से हम दोस्त समझते हैं और वो हिंदुस्तान का हम ज़बान और हमनवा नज़र आता है, उसके कौंसलेट्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। बाकायदा जो है उनके लोगों के साथ रवाबित होते हैं, फंडिंग होती है, कुछ इस तरह की कलदम तंजीमें हैं फिरका परस्ती फैलाने वाली, जिनको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया गया है नेशनल एक्शन प्लान के बाद। और ये जो 70,000 लाशें हैं, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा हाथ जो है वो ईरानी इनकलाब का भी है। ईरानी इनकलाब के बाद उस सारी चीज़ को पाकिस्तान में लागू करने की कोशिश की गई, उसके बाद एक रिएक्शन और फिर दोनों तरफ से जो है खून बहाने का सिलसिला शुरू हुआ और ये फिरका परस्ती की जो लानत है ये एक दहशतगर्दी की सूरत इख्तियार करती गई। तो ये सूरत हाल अब यहाँ तक पहुँची है। बिलाल खान, अगर देखें मीडिया का रवैया आपके सामने भी है कि जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है तो नाम तक लेना मीडिया के बस की बात नहीं होती। अल्लाह जाने इसके पीछे क्या असबाब और मुहर्रिकात हो सकते हैं। अब्दुल्ला साहब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अब आप नाम लेना नहीं चाह रहे तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। आपको बखूबी मालूम है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है उसके अंदर 70% जो है वो ये लाबी मुतहरिक है। मैं आपको किसी एक चैनल का नाम लेके नहीं कह सकता, हर चैनल के अंदर ये पूरी लाबी मुतहरिक है। कराची के कुछ वाक़यात में आपको बताऊं कि पाकिस्तान के बहुत बड़े चैनल जो अपने आप को पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैनल बावर कराता है, जिन 2 चैनल्स की लड़ाई है, तो उसका एक रिपोर्टर है जिसका इसी फिरके और इसी मकतब से ताल्लुक है। राव अनवार जब कराची में टारगेट किलिंग किया करता था, फेक एनकाउंटर, तो उस सहाफियों में कुछ अपने मखसूस बंदों को बुलाया करता था। उस बंदे को वो टेक्स्ट किया करता था कि आ जाओ फलां जगह पे जो है वो इनकाउंटर होने वाला है। और कुछ इतलात ये भी हैं कि वो रिपोर्टर्स जो सहाफत की चादर ओढ़े हुए थे वो वहां पर जाकर अपने हाथों से फायरिंग करते थे। इस तरह की कई ऐसे वाकयात हैं जो इस इंडस्ट्री में ये लोग आए हुए हैं इस तरह से, और पूरी लॉबी मुतहर्रिक है। इसके ऊपर जब बात की जाती है, चूंकि वहां पर मीडिया के कई मसाइल होते हैं, मालिकान को ताल्लुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेटिंग से होता है कि कौन उनको अच्छी रेटिंग देता है, कहाँ से उनको इश्तिहार आता है, लेकिन ये तो मुल्क की सलामती का मामला है ना। अगर अच्छा चले मीडिया में तो बिलाल खान जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि मीडिया में तो ये लोग लाए गए हैं, इसीलिए मीडिया में अंदर घुसे हुए हैं, लेकिन हमारे जो इदारे हैं ज़ाहिर बात है वो तो उनको तो किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाना चाहिए। कौमी सलामती के इदारे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है मुल्क की हिफाजत करना, मुल्क की सलामती, मुल्क की शहरियों की, उलमाए किराम की, आम आवाम की। तो फिर वो क्यों यानी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। जितने भी केसेस आपने कितने सारे गिनवाए, उज़ैर बलोच का हो, मेहदी मूसवी हो, बाबा लाडला हो, नासिर हुसैन हो, वही जो उमर खिताब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे उसमें 11-12 नाम उसने मेंशन किए हैं, सारी डिटेल उन्होंने बताई है। तो फिर इदारे इन चीज़ों को क्यों यानी इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं?
عبداللہ صاحب، یہ میرا خیال ہے کہ یہ جتنے لوگوں کے آپ نے نام گنوائے ان سب کو اداروں نے ہی سامنے لایا ہے، اور ایسے مواقع پر لایا ہے کہ جب بہت ضرورت تھی پاکستان کو کہ ایک ملک جسے ہم ہمیشہ اس سے اچھی توقع رکھتے ہیں. یہ گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا بلال خان، وہ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ادارے مثلا ہماری حکومت جب سب کچھ پتہ ہے کہ یہ کہاں سے یہ لوگ سپورٹ ہو رہے ہیں، کہاں سے یہ ٹرین ہو رہے ہیں، تو ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس حوالے سے یہ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوگا. اگر آپ کو یاد ہوگا بے-نظیر صاحبہ جو ہیں جب وہ پرائم منسٹر تھیں پاکستان کی، تو ان کے مشیر خاص ہوا کرتے تھے ظفر ہلالی صاحب، تجزیہ کار ہیں، آپ جانتے ہیں انہیں اچھے سے. جی، ظفر ہلالی صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ وہ جب بے نظیر کے مشیر خاص تھے تو اس وقت محترمہ نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ آپ جائیں اور ایرانی سفیر جو ہے اس سے کہیں کہ آپ جو پاکستان کے اندر جو لٹریچر لا رہے ہیں ایران سے یہاں آ کر جو مفت میں تقسیم ہو رہا ہے، اس لٹریچر کی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ فرقہ پرستی پھیل رہی ہے، دوسری طرف سے بہت زیادہ ریئیکشن آ رہا ہے، لوگوں کے جذبات جو مجروح ہو رہے ہیں، یہ چیز ہمارے ملک میں افورڈیبل نہیں ہے، اسے آپ فوری طور پر بند کریں. تو اس وقت کے جو ایرانی سفیر تھے انہوں نے ظفر ہلالی کے زبانی اور انہی کے ہاتھ ہی پیغام بھجوایا تھا، بی بی سے کہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنے دیں. یہ ان کے الفاظ تھے. اگر آپ یہاں پر سختیاں کریں گی، آپ اس طرح جو ہے نا یہاں پابندیاں لگانے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے پاس 1 لاکھ بندہ ہے جو مسلح ہے. یہ اس کے الفاظ سے ظفر ہلالی صاحب کا پروگرام ہے 24 پہ، 24 جو پاکستان کا ہے اس کے اوپر ان کا یہ پروگرام ہے 2015 کا غالباً. اگر انہوں نے ہٹا نہ دیا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا ذکر اولیاء مقبول جان نے اپنے ایک کالم میں بھی کیا ہے. اور ظفر ہلالی نے یہ کہا کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 1 لاکھ ایسے مسلح افراد ہیں جسے جب بھی ضرورت ہوگی تو وہ ان کے لیے کھڑا ہو جائے گا. یہ 92 کی بات ہے، یہ پاکستان میں ہے 1 لاکھ جو افراد. جی یہ اس کے الفاظ یہ تھے کہ یہ ہماری ایک آواز پہ لبیک کہیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، یعنی خانہ جنگی کے ایک طرح سے دھمکی دی. وہ آپ 92 کا سوچ لیں اور ابھی 2019 جا رہا ہے. اس دوران آپ اندازہ لگانے کی جتنی لاشیں گری ہیں، جہاں جہاں پر فرقہ پرستی پر مبنی جو دھماکے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کس طرح کی ذہنیت تھی. پھر میں آپ کو ایک اور بات یہاں پر انکلوڈ کرتا چلوں اداروں کے حوالے سے. یہ ادارے خود ہی جو ہے وہ زیادہ بہتر اپنا دفاع کر سکتے ہیں یہاں پر، لیکن میں کچھ فیکٹس جو ہیں وہ سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب پاکستان کے اندر حالات اس طرح سے ہیں، آپ کو بخوبی معلوم ہے جو افغانستان کی کنڈیشن ہے موجودہ، اس میں پاکستان ایک اہم رول ہے. پھر بھارت کے ساتھ ہمارے آئے روز جو ہے نا وہ نوک جھوک چلتی رہتی ہے. تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے. یا اگر کچھ ہمارے دوست بھی ہیں تو وہ ہم سے ناراض ہیں، مثلاً افغانستان. تو پاکستان کو ایسے میں جو ہے نا چاروں طرف خانہ جنگی کھولتے، چاروں طرف جنگ کرتے ہوئے اس کے لیے مشکل ہے ٹیکل کرنا. اسی لیے ڈی جی اسکار کا جو بیان تھا وہ بڑا پولائٹ تھا. آپ کو یاد ہے کہ علی جعفری جو ہیں وہ ایران کے جو آرمی چیف ہیں، اس نے کس طرح سے بیان دیا کہ ہم پاکستان کے اندر جا کر حملہ کریں گے یا اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کریں گے. یہ تو ایسے دھمکی تھی جس طرح انڈیا ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر گھسیں گے. مگر اس کے باوجود پاکستان سے جو ایک پولائٹ پیغام تھا ان کو دیا گیا کہ بھائی آپ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم اگر آپ کو پڑوسی سمجھ رہے ہیں تو آپ پڑوسی بن کے رہیں. پھر ہمارے وزیر ریلوے جو ہیں شیخ رشید صاحب وہاں پر گئے، 3 روزہ ان کا دورہ تھا، وہاں پر بھی پاکستان کی طرف سے ان کو پازیٹیو میسج دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے جو نظریہ ولایت فقیہ دیا ہے، بدقسمتی سے ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے اعلی کار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. میں ہرگز جو ہے وہ پوری کمیونٹی کو بلیم نہیں کرتا، بہت سے پاکستانی ہیں اور وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، مگر ان کی قیادتیں جو ہیں وہ اکثر ان کی اعلی کار ہیں. اب اگر پاکستان اس لابی کے اوپر یہاں پر اسی طرح سے متحرک ہوتا ہے جس طرح ایک خاص ٹیکس کے اوپر نیشنل ایکشن پلان کے بعد ہوا، تو پھر ممکن ہے کہ یہاں پر خانہ جنگی ہو. ادارے ساری چیزیں جانتے ہیں، ان کے پاس یہ تمام معلومات بھی ہوں گی، اور انہیں ظفر ہلالی کے تھرو ملنے والا یہ پیغام ہے 20-22 سال قبل کا، یہ بھی انہیں جو ہے نا ضرور یاد ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو تقی صاحب پہ جو حملہ ہے، آپ اندازہ لگائیں اگر خدا نخواستہ اتنی ہائی پروفائل کلنگ ہو جاتی پاکستان کے اندر تو پھر یہ معاملات کہاں جاتے. کراچی کا جو سینیریو ہے اس میں یہ جو طبقہ ہے ٹارگٹ کلرز کا، یہ پاکستان کی 2 سیاسی جماعتیں جو کراچی میں بڑی ایکٹیو ہیں، سندھ اور کراچی جن کے قبضے میں اکثر رہا ہے، ان کی چھتری تلے جمع ہوتے رہے ہیں، ان کے تعلقات ملے ہیں. بلکہ ابھی ایم پی ایم لندن کا نام لیا گیا، تو چلے میں نام لے ہی دیتا ہوں. پیپلز پارٹی کا عزیر بلوچ اور ایم پی ایم کے یہ لوگ ہمیشہ ان کی چھتری تلے استعمال ہوتے رہے. قتل و غارت کے بعد انہی سے ساری چیزیں ملتی رہی ہیں. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوست اور دشمن جو ہے اس کی اچھی سے پہچان رکھیں، جسے ہم دوست
समझ रहे हैं, वो हमारा दुश्मन ना निकले। बहुत शुक्रिया बिलाल ख़ान, सलामत रहें, आपने वक्त दिया। वैसे बड़ी बिलाल ख़ान ने बड़ी सनसनीखेज़ गुफ्तगू की है। 92 में यानी ईरान का ये कहना था ज़फ़र हिलाली साहब को कि हमारे पास पाकिस्तान में 1 लाख की फ़ोर्स ऐसी है। जब ये बात कही तो मुझे एक कहा जाता है कि तारीख़ ख़ुद को दोहराती है। अगर आपने ये मशरिक़ वस्ता की हालिया तारीख़ में, पुरानी बात नहीं कर रहा, हालिया तारीख़ आप पढ़ें, लीबिया की, इराक़ की, शाम की, और इस वक्त जो यमन में जो सिचुएशन है, अगर आप इसको स्टडी कर लें, ये हंसते बसते ममालिक, शाम को बाग यानी एक टुकड़ा कहा जाता है, उसके अहादीस में भी फजीलत है। और वैसे भी अगर ये जो हुआ है 2011 हाफिज़ुल असद ज़ालिम और उसके बेटे बशारुल असद की ये मज़ालिम के बाद, तो उसकी हालत गैर हो गई। लेकिन इससे कबल अगर आप शाम को गूगल पे सर्च करें ना, आप देखेंगे इतना खूबसूरत मुल्क, इतना खूबसूरत कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। उस शाम को, उस इराक़ को जो तेल की नेमत और से माला माल, जो दुनिया की एक पावरफुल फ़ौज रखता था। लीबिया को आप देखें, उसकी यानी किसी दौर में लीबिया की जो इकॉनमी थी वो इतनी ज़्यादा और इतनी उनकी मईशत मुस्तहकम थी कि लीबिया दुनिया में जाके जो है ना वो पैसे खर्च करता था। पाकिस्तान में अगर आप देखें, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम जो क़ज़ाफ़ी ने अपने नाम से बनाया, पाकिस्तान जैसे ममालिक को ये पैसे जो है ना भेजते होते थे। आज उन ममालिक की क्या हालत है। यमन को आप देखें, यमन का जो फ्रूट है वो दुनिया भर में जाता था। यमन एक तारीख़ी मुल्क था जहाँ पे अंबिया गुज़रे हैं। आज यमन की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, तारीख़ ख़ुद को दोहराती है। अगर आप इन ममालिक की तारीख़ पढ़ें तो एक चीज़ आप को वाज़ेह हो जाएगी कि जहाँ जहाँ पे ईरान ने अपनी लाबी बनाई थी, फिर वहाँ पे ईरान ने मुदाखलत की, तो फिर ईरान को कुछ नहीं करना पड़ा। जो उनकी वहाँ पे लाबी थी, जो उनके एजेंट थे, सब कुछ उन्होंने करके दिखा दिया। और अब देखें इराक़ में किसकी हुकूमत कायम हुई है, शाम में किसकी हुकूमत कायम हुई है, लीबिया में किसकी हुकूमत कायम हुई है, और यमन में जो हौसियों को सपोर्ट मिल रही है, उनको जो असलहा मिल रहा है, उनको जो पैसा मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है। अगर हम पाकिस्तानी इस चीज़ को मद्देनज़र ना रखें और अगर हम ये ले आएँ जहन में कि बरादर मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, तो याद रखिएगा दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, बड़ी बड़ी फ़ौज रखने वाले, जब उनके अंदर से लाबी होती है, जब खलीफा जो आखिरी बनु अब्बास का जो आखिरी खलीफा था, उसके दरबार में अगर मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे लोग पैदा होंगे तो फिर बड़ी बड़ी सल्तनतें गिर जाती हैं, उलट पुलट हो जाती है तारीख़। उनको फिर उनके ऊपर जैसे तातारियों के लोग आके चंगेज़ियों की तरह मुसल्लत हो जाते हैं, फिर उनका वही हशर होता है। इसलिए तारीख़ हमें पढ़नी चाहिए, तारीख़ हमें समझनी चाहिए, और ये हम किसी को भी खातिर में न लाएं। पाकिस्तान पाकिस्तान है, सबसे मुक़द्दम है। कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखे, उसकी आँख बर वक्त हमें फोड़नी चाहिए। वरना अगर ये सूरत हाल 92 में अगर उसके 1 लाख ऐसी फ़ोर्स थी, तो जिस तरह आप अभी यानी अंदाज़ा करें कि 2019 चल रहा है, ये कितने साल हो गए, 30 साल होने को हैं, 28 साल तकरीबन। तो इतने अरसे में ये फ़ोर्स कहाँ तक पहुँची होगी। और ये कौन सी ढकी छुपी बात है। अगर आप पिछले से पिछले साल सेनेट का इजलास आप उसको देखें, वहाँ पे सेनेटर जनरल रिटायर अब्दुल क़य्यूम साहब, उनकी सेनेट में गुफ्तगू देखें, उन्होंने फ़िगर पेश किए हैं सेनेट में कि भाई ये इतने नौजवान 34 से 35 हज़ार नौजवान हमारे वो भर्ती हुए हैं, जो ईरान की मुसल्लत करदा जंग है शाम में और इराक़ में और यमन में और लीबिया में। आप मुझे बताइए 2015 में आप जो CTD का जो हेड था उमर ख़िताब कराची में, उसकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। वहाँ पे जो लोग, जो एक गैंग पूरा पकड़ा गया था, और कितने वो हाई प्रोफाइल टारगेट किलर थे जिन्होंने बड़े बड़े उलमाए किराम के ऊपर हमले किए थे, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने बचा लिया। जिनमें मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी के ऊपर जो हमला हुआ था वो उसी गैंग ने किया था। वो जो तकरीबन 16 रुकनी गैंग था या 11, वो सब जो उनको पेश किया गया मीडिया के सामने, जो उनके एतराफ़ात थे, वो सब यही थे कि इन लोगों को कहाँ से लेके जाया जाता है, ज़ियारात मुक़द्दिसा के नाम पे इन्हें ले जाया जाता है, बॉर्डर से
یہاں بلوچستان کے بارڈر سے ایران داخل کیا جاتا ہے، ایران سے ان کو ٹرین کر کے شام بھیجا جاتا ہے، شام، یمن، عراق یہاں پہ ان کو لڑایا جاتا ہے، جو بچ جاتے ہیں وہ پھر کرائے کے ٹٹو بن کے انہیں واپس بھیجا جاتا ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں ایسے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ یہ فرقہ واریت ہے، یہ انتشار ہے، تو ان لوگوں کو ہمارا سلام ہے۔ اداروں کے اوپر بھی سب چیزیں واضح ہو گئی ہے، عوام کے اوپر بھی، قوم کے اوپر سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے۔ اب اس میں ہمیں کسی کو خاطر نہیں لانا چاہیے۔ پاکستان سب سے پہلے، پاکستان کی سالمیت سب سے مقدم ہے، اس کے بعد کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ برادر ہو، چاہے وہ اسلامی ہو، پڑوسی ہو، ہمیں کسی کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا مان ہے، پاکستان ہماری شان ہے۔ پاکستان کا تحفظ، پاکستانی عوام کا تحفظ، علماء کرام کا تحفظ، مساجد کا تحفظ، مدارس کا، مزاروں کا، امام بارگاہوں کا، ہر ایک چیز کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو شخص کسی ملک کا ایجنٹ بن کے آ کے پاکستان کے امن کو غارت کرے، پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرے، ان لوگوں کے ساتھ جو کڑا احتساب ان کا ہونا چاہیے، انہیں سخت سے سخت انہیں نشان عبرت بنانا چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی شخص اپنی مٹی سے، اپنی دھرتی ماں کے ساتھ ایسی غداری کا سوچ بھی نہ سکے۔ یہی گزارش ہے ہماری قوم کی پاکستانی حکومت سے، پاکستانی اداروں سے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں افغانستان کی طرف۔ افغانستان میں جو امن مذاکرات چل رہے ہیں، ابھی حالیہ یہ خبر تھی کہ جو پچھلی بیٹھک ہوئی تھی دوحہ میں، اس کے بعد تقریباً پھر اگلا کوئی اجلاس نہیں ہوا۔ ہاں یہ بات ضرور تھی کہ کچھ مثبت خبریں ملی تھی طالبان کی جانب سے بھی، اور جو افغان امور کا جو نمائندہ ہے ٹرمپ کا خصوصی زلمے خلیل زاد، ان کی جانب سے بھی کہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے، اور اگلی بیٹھک میں بہت ساری چیزیں وہ سامنے آئیں گی۔ وہاں پہ کیا بھی سچویشن ہے، کیا صورتحال ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ہمارے وہاں پہ دوست احباب ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ وہاں پاکستانی جو ایمبیسی ہیں اس کے حوالے سے کچھ شکایات ہیں۔ سابق سفیر پاکستان کے افغانستان میں رستم شاہ مومند صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی، تو وہاں کے حوالے سے کچھ شکایات موصول ہوئی ہیں۔ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہاں کے جو نمائندے ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا، اگرچہ انہوں نے کوئی مثبت جواب ہمیں نہیں دیا، نہ کوئی، لیکن حقائق کیا ہیں وہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ سر کچھ ہمارے دوست احباب نے افغانستان سے ہمیں فون کیا تھا، میسیج کیے تھے، اور وہاں کے حوالے سے ان کی جو پاکستانی ایمبیسی ہے اس حوالے سے کچھ شکایات تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس حوالے سے کسی ایک بڑے لیڈر سے یا حکومت سے یا کسی سابق سفیر سے بات کریں اور ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو پاکستانی ایمبیسی ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ ابھی جو ویزا سسٹم ہے اس کے تحت ان کے لیے بہت سارے مشکلات ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وہاں پہ کاؤنٹر ایک ہے اور کچھ ایسی یعنی سہولیات نہیں ہے۔ تو سر آپ کیا کہتے ہیں، آپ افغانستان میں سفیر رہے ہیں، ایسی کوئی خبر آپ تک پہنچی ہے وہاں پہ جو شکایات موصول ہو رہی ہیں؟ روزانہ پہنچ رہی ہیں ایسی خبریں۔ افغان مہاجرین جو ہیں یہاں پہ وہ میرے پاس آتے ہیں۔ جی، پرسوں 2 دن پہلے بھی آئے تھے اور یہی وہ شکایت کر رہے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ویسے شناختی کارڈ پہ لوگوں کو آنے دیا جاتا جی تھا۔ جی سر، جی، شناختی کارڈ کا وہاں پہ طورخم پہ اور چمن میں رجسٹر ہو جاتا تھا اور ان کو آنے دیا جاتا تھا۔ جی، اب حکومت پاکستان نے پالیسی بدل ڈالی، ایک تو انہوں نے سارے بارڈر کو فینس کر دیا، جی، بند کر دیا، اور دوسرا جو راستے کھلے ہیں طورخم چمن، وہاں پہ انہوں نے بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے ان کی پالیسی یہ کہ کسی کو بھی آنے نہ دیا جائے۔ جی، تو یہاں پہ تو 14 لاکھ افغان ہیں، پھر ان کے رشتہ دار ہیں، پھر وہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آتے ہیں، پھر یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، پھر علاج کے لیے لوگ آتے ہیں۔ جی، جی،
جی رستم شاہ صاحب کی کال کٹ گئی ہے، لگتا ہے ان کے وہاں پہ سگنل کا کچھ ایشو چل رہا ہے۔ دیکھیں ہم نے ہم تک جو موصولہ شکایات تھیں وہ درست ثابت ہو رہی ہیں، اور جس طرح انہوں نے فرمایا کہ یہ بالکل درست ہے، ان کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں۔ اب یہ پوچھنا یہ ہے کہ وجہ کیا ہے، کیا وہاں پہ انتظامات کی کمی ہے، کیوں نہیں توجہ دی جا رہی ہے؟ اب پاکستان میں جو سب سے زیادہ آمد و رفت جاری ہے وہ افغانستان سے ہے۔ اگر خدشہ ہے آپ کو، سیکیورٹی رسک ہے، تو اس کے لیے آپ نے اپنا ایک سسٹم متعارف کرایا، ٹھیک ہے، اپنے ویزا سسٹم نہیں ہونا چاہیے دونوں، میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، دونوں برادر اسلامی ممالک ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ اب تک افغانستان میں پاکستانی کرنسی جو پاکستانی روپیہ ہے وہ وہاں پہ چلتا تھا۔ ابھی میں کل BBC کی خبر پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ حبیب بینک جو پاکستانی بینک ہے وہ افغانستان میں موجود ہے اور اسے بند۔ جی السلام علیکم سر، معذرت سے کال کٹ گئی۔ جی جی تو بات انتہائی وہ ایک مشکلات کا سامنا ہے، اور لوگ پاکستان کے خلاف بڑے شدید جذبات رکھتے ہیں۔ ان کو حکومت پاکستان کو اس کا ادراک کرنا چاہیے اور فوری طور پہ اس کا کچھ بندوبست کرنا چاہیے، یا تو وہاں کیپیسٹی بڑھائے، یا پھر ویزا کی پالیسی کو نرم کرے، یا پھر 2 سال اور 3 سال کی ویزے بھی دینا شروع کر دے، کیونکہ ویزے ملتے ہیں صرف 1 مہینے کے لیے، اس کے بعد دوبارہ آپ کو جانا پڑتا ہے۔ یعنی اتنے اس حد تک ہے کہ پاکستان میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی 1 مہینہ کے ویزے دیتے ہیں، تو وہ تو یہاں اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ بیچارے ہر مہینے کے بعد وہ تورخم جاتے ہیں، وہاں سے ویزا رینیو کرتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اچھا سر، اگر دیکھا جائے پاکستان میں سب سے زیادہ آمد و رفت افغانستان سے ہوتی ہے، افغانستان کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، جاتے ہیں، علاج کی غرض سے، کاروبار، تعلیم، ہر لحاظ سے وہ یہاں آتے ہیں، پاکستان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں۔ جب ایسی صورتحال ہے تو پھر کیا وجہ ہے وہاں پہ ہمارے کابل میں انتظامات کم ہے، عملہ کم ہے، کیوں اتنی توجہ نہیں دی جا رہی ہے؟ جب یہ چیزیں ہمارے سامنے کلیئر ہیں کہ زیادہ آمد و رفت یہاں پہ ہوتی ہے، تو وہاں ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ایمبیسیز اپنی بڑھائیں یا وہاں پہ کیپیسٹی بڑھائیں، عملہ بڑھائیں، کچھ انتظامات بڑھائیں؟ بالکل، دیکھیں نا جی، پہلے تو روزانہ اوسطاً 200 آدمی ویزے پہ آتے تھے اور 2000 آدمی بغیر ویزے کے آتے تھے، چمن میں بھی اور تورخم میں بھی۔ جی اب وہ جو 2000 آتے تھے بغیر ویزا کے، وہ بھی ویزا لینے لگے ہیں، تو روزانہ 2500 لوگوں کو ویزا دینا تو ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اسٹاف ہی نہیں ہے۔ تو ان کی کیپیسٹی کو بھی آپ نے بڑھانا ہے۔ ایک تو کیپیسٹی بڑھائیں، اسٹاف بڑھائیں، وہاں پہ کاؤنٹر زیادہ کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ 1 مہینہ کی ویزے دینے کی بجائے 1 سال کا 2 سال کی ویزے دیں، کیونکہ وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جو پرانا سسٹم تھا شناختی کارڈ کی بنیاد پہ، اس پہ دوبارہ غور کیا جائے کہ وہ سسٹم اگر ہم وہ کر لیں تو لوگوں کی تکلیف ساری ختم ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی، لیکن وہاں پہ جذبات ابھر رہے ہیں پاکستان کے خلاف سارے افغانستان میں۔ تو سر یہ ویزا جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ویزا سسٹم کو یعنی ختم کر کے وہی شناختی کارڈ والا سسٹم اگر اس کو دوبارہ بحال کیا جائے، اگر کوئی سیکیورٹی رسک ہے تو اس کے لیے بارڈر پہ ہمارے جوان کھڑے رہتے ہیں، وہاں پہ پورے انتظامات ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہی صورتحال رہی، اور جس طرح مجھے آج خبر ملی ہے کہ پاکستان سے افغانستان کی طرف کال بھی نہیں ہو رہی ہے، فون کال پہ بات بھی نہیں ہو سکتی، دوسری طرف اگر ہم یہاں پہ بھی تھوڑی سختیاں بڑھائیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب وہ لوگ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں، پھر انڈیا اور دوسری جو لابیاں ہیں ان کے ہاتھ میں جائیں گے تو ہمارے لیے مشکل نہیں بنے گی؟ ہم ان کو دھکیل رہے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، ہم ان کو دھکیل رہے ہیں کہ ہم سے دور ہو جائیں۔ یہ جو بارڈر کی فینسنگ ہے، یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ڈیورینڈ لائن تو آپ ٹرائبس کو تو چھوڑیں، یہ تو فیملیز، یہ تو گھروں سے ہو کے گزرتی ہے۔ جی تو کچھ قبیلے اس طرف ہیں، کچھ اس طرف ہیں، مثلا میرا قبیلہ ہے، آدھے اس طرف ہیں آدھے اس طرف ہیں۔ تو یہ لوگوں کا تو آپس میں آنا جانا ہوتا تھا، تجارت ہوتی تھی، کوئی کسی میت ہو جاتی لوگ جاتے، کوئی شادی ہوتی لوگ جاتے۔ اب وہ سارے رستے، سارے وہ توقعات، وہ جو ہے کانٹیکٹ ختم ہو گئے ہیں۔ لوگوں کی وہ بزنس ہیں، ان کے بزنس اس طرف ہے، ان لوگوں کی بزنس اس طرف ہے، وہ بزنس ساری ڈسرپٹ ہو گئی ہے۔ تو ہم تو ایک بے چینی کے لیے ایک تخم بو رہے ہیں، یہ تو اس پہ کوئی سوچتا نہیں ہے، کوئی ان کو
وہ اوپر جو بیٹھے ہیں لوگ، ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی سمجھاتا ہے، نہ ان کے پاس یہ اطلاعات ہیں، نہ وہ اس سچویشن سے واقف ہیں کہ لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی 15 دن تک صبح 5 بجے سے روزانہ 12 بجے تک 7 گھنٹے کھڑا ہو، پھر واپس گھر جائے، پھر دوبارہ پھر آئے 5 بجے، پھر اس کے ساتھ بچے بھی ہو، اس کے ساتھ عورتیں بھی ہو، تو ان پر کیا گزرے گی؟ بہت مشکل ہے. تو سر آپ ظاہر بات ہے آپ کا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، افغانستان میں رہے ہیں، وہاں کے حالات بھی بہتر جانتے ہیں، یہاں افغانستان کے جو لوگ پاکستان میں آتے ہیں ان کے مسائل بھی بخوبی جانتے ہیں. تو کیا تجویز پیش کرتے ہیں حکومت کے سامنے؟ ظاہر بات ہے اپنے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھ کے، اپنے تجربے کی بنیاد پہ کچھ ایسی تجاویز آپ دیں تاکہ ہم ان کو میڈیا، سوشل میڈیا کے تھرو اس کو حکام تک پہنچائیں تاکہ اس حوالے سے غور کیا جا سکے. دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو آپ یہ 1 مہینہ 2 مہینے کی ویزے بند کر لیں. جی یہاں لوگوں کے کاروبار ہیں، ان کے مریض ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کم از کم 1 سال کا اور زیادہ سے زیادہ 2-3 سال کی ویزے دیں تو یہ رشک ختم ہو جائے گا. جی دوسری بات یہ ہے کہ جہاں اگر کوئی کسی تنظیم سے وابستہ ہو، کوئی ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہو، کوئی NGO میں کام کرتا ہو، کوئی UN میں کام کرتا ہو، تو ان لوگوں کے لیے تو آپ صرف شناختی کارڈ پہ ان کو الاؤ کریں تاکہ وہ بھی جو ہے وہ وہاں کھڑے نہ ہوں، تو پھر اس سے بھی بوجھ کم ہو جائے گا. تو پھر لوگوں کے لیے، عام لوگوں کی کچھ سہولت پیدا ہو جائے گی. اور جو طلبہ ہیں سر ان کی بھی شکایات بڑھ رہی ہیں کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست ہیں. طلبہ کی بھی یہی ہے کہ ان کو آپ 3-3 سال کا ویزا دیں، کیونکہ دیکھیں نا کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، کوئی میڈیسن پڑھ رہا ہے، کوئی یار PhD کر رہا ہے، تو کم از کم 3-3 سال کے تو ان کو بھی دیں تو آپ کی جان خلاص ہو جائے گی، ان کو بھی فائدہ ہوگا، آسانی ہوگی، آپ کو بھی آسانی ہوگی. ان کو اس طرح ذلیل کرانا کہ ان کو ہر مہینے آپ تورخم اور چمن کے اس میں دوڑائیں، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہر ایک آدمی یہ کہے گا کہ یہ تو ایک غلط بات ہے، یہ مشکلات میں لوگوں کو ڈالنا ہے. اور اس کی بجائے کوئی اچھا طریقہ، اگر ایک سیدھا راستہ ہمارے پاس ہے، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے، رجسٹرڈ بھی ہے، یونیورسٹی نے اس کو ایڈمیشن بھی دیا ہے، آپ نے اس کو اپروو بھی کیا ہے، جو ایجنسیز ہیں انہوں نے کلیئر بھی کیا ہے، تو پھر ان کو آپ 3 سال کا ویزا کیوں نہیں دیتے؟ جی بہت شکریہ رستم شاہ مومند صاحب، مہربانی. سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا، سینئر تجزیہ بھی کرتے ہیں اور اپنے دیکھیں تجربے کی بنیاد پہ جیسا آپ جب ناظرین جب بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا تجربہ ہوتا ہے، جن کی ایک عمر گزری ہے اور انہوں نے حالات کو پڑھا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کتاب کو پڑھنا، ایک ہوتا ہے حالات کو پڑھنا. جن لوگوں نے حالات کو پڑھا ہوتا ہے، جن لوگوں نے معاشرے کو پڑھا ہوتا ہے، وہ لوگ پھر اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. رستم شاہ صاحب، مومند صاحب، یہ دیکھیں حالات کو پڑھ رہے ہیں، یعنی کون سی، یعنی سمجھنے والی اس میں کتنی مشکل ایک منطق ہے کہ آپ ویزا دے رہے ہیں 1 مہینے کے لیے. جو بندہ، جس اسٹوڈنٹ کو آپ ویزا دے رہے ہیں 1 مہینے کے لیے، وہ ویزا لے کے چلا گیا اسلام آباد، وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. 1 مہینہ بعد اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جا کے اپنی رینیو کرائے، اس کی تجدید کرائے دوبارہ سے. اچھا، جب اس کے تجدید اور اس کو دوبارہ رینیو کرنے کا وقت آتا ہے، اسی ٹائم اس کا اگر پیپر چل رہا ہو یا خدا نخواستہ وہ بیمار ہو یا کسی ایسے مسئلے میں پھنسا ہوا ہو، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے یا اس کے پاس مریض ہے، تو اس کے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی. کون سی، یعنی پتہ نہیں کس نے یہ قانون بنایا ہے، کس نے یہ قانون متعارف کرایا ہے. یہ اس کو تو داد دینی چاہیے. اور خان صاحب تو ویسے بھی عجیب و غریب لوگوں کو ایوارڈ سے نواز رہے ہیں. ایک ایوارڈ اس صاحب کو بھی دیا جانا چاہیے. جو قانون بناتے ہیں لوگ، دنیا میں قانون بنتے ہیں عوام کی، معاشرے کی، انسانوں کی آسانی کے لیے، اور ہم قانون بناتے ہیں لوگوں کو مشکل میں ڈالنے کے لیے. شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہد صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا. شاہد صاحب، افغان طالبان کی ایک بڑی پیش رفت کے حوالے سے خبر ملی ہے کہ انہوں نے جو ان کے زیر قبضہ اور جو ان کے کنٹرول میں علاقے تھے، وہاں پہ انہوں نے اپنا جو
ایک طرح سے قانون نافذ کرنا شروع کر دیا ہے. جو ان کے مدارس تھے، اسکولز تھے، ان کے لیے انہوں نے یونیفارم وغیرہ یہ سب لانچ کر دیا ہے. یہ کس طرف یہ اشارے ہیں؟ کیا جو زیر قبضہ علاقے ہیں وہاں پہ وہ آہستہ آہستہ اپنا نظام یا جو وہ ان کے ذہن میں ایک ڈھانچہ ہے اپنی حکومت کا یا امارت اسلامیہ کا، وہ آہستہ آہستہ وہاں پہ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی مسلط تو نہیں کہہ سکتے، یعنی اس کو نافذ کریں گے؟ دیکھیں، سال 1996 سے لے کر 2001 تک جو طالبان کی حکومت رہی تھی، اس میں بھی طالبان نے بڑی اچھی طرح جو ہے وہ نظام تعلیم چلائی تھی. بڑی اچھی طرح انہوں نے جو ہے وہ صحت کے معاملات کو رکھے تھے، روڈوں کا انتظام ہو، تمام پر ان کو جو ہے وہ تجربہ بھی حاصل تھا اور انہوں نے بڑے اچھے انتظام سے ان کو جو ہے وہ جاری رکھا ہوا تھا. ابھی جو حالیہ حکومت ہوگی تو ظفر اللہ مجاہد کے مطابق یہ حکومت ہماری اور بھی، چونکہ ہمارا تجربہ بھی بڑھ چکا ہے، ابھی جو ہے پہلے ہم نے حکومت کی ہے اور دوبارہ ہم کرنے والے ہیں، تو ہمارا تجربہ اور بڑھ چکا ہے، ہم اب مزید بہتر حکومت کریں گے. طالبان کی تقریباً 70% علاقے پر، بلکہ 70 سے بھی زیادہ اس علاقے پر طالبان کا کنٹرول ہے، اور اپنے اس جو کنٹرول حصہ ہے اس میں انہوں نے شفاخانی دی اور تعلیمی کمیشن ہے، انہوں نے اس کو تعلیمی کمیشن کا نام دیا ہوا ہے، جس طرح کہ ہمارے یہاں پر وزارت تعلیم ہوتی ہے. تو انہوں نے پہلے سے اس کو جاری رکھا ہوا ہے، تقریباً 2-3 سال سے اسی کو جاری رکھا ہوا ہے، اس طرح عمل پیرا ہے. البتہ ابھی جی شاید صاحب نظام ہے وہ تو وہی نظام تعلیم ہے جو یہاں پر چل رہی ہے، خصوصاً جو پاکستان میں جو نظام اور جو نصاب مقرر ہے مدارس میں بھی وہی اور حدیث اور فقہ اور اسی طرح جو ہے تفسیر کی تعلیم کو دی جاتی ہے. اور اب ایک نئی وہ آئی ہے کہ طالبان نے جو وہاں کے اسکول میں جو پڑھے ہوئے طلباء ہیں ان کے لیے مخصوص یونیفارم کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. ان کو یہ تجویز دی گئی ہے کہ وہ سفید ٹوپی اور سفید جو ہے کپڑے پہنے، اور اسی طرح لڑکیوں کے لیے حجاب اور کالی جو ہے وہ کالی حجاب کا حکم دے دیا ہے اور تجویز دے دی ہے. تو اب تک کے اطلاعات کے مطابق جو افغانستان کے اندرونی لوگ ہیں، جو افغانستان کے باشندے ہیں، انہوں نے اس عمل کو کافی سراہا ہے. ان کی جانب سے ایک اسلامی فعل ہے، یہ تعلیم کی طرف ایک اقدام ہے، تمام نے اس کو سراہا ہے. BBC کی رپورٹ کے مطابق اور سب نے اس کو جو ہے وہ جو زابل میں ہے یا جو ہے قندوز میں، ان تمام علاقوں کے لوگوں نے اس کو کافی سراہا ہے، اور حکومت کی جانب سے بھی اسی کو جو ہے وہ سراہنے کے علاوہ کوئی راستہ ان کے پاس ہے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی جانب سے بڑا اچھا اقدام ہے، کیونکہ ان کے لوگوں کی جو ذہنوں میں ہے وہ سب سے بڑے یہی متذبذب ہے اس میں کہ طالبان کے بعد طالبان کی حکومت میں تعلیم کا کیا ہوگا، صحت کے شعبے کا کیا ہوگا، دیگر شعبوں کا کیا ہوگا. تو ان کی جانب سے سب سے بڑا اچھا اقدام ہے کہ وہ اندرونی معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا شاہد صاحب، یہ بھی ایک خبر آئی ہے کہ افغان طالبان نے اپریل کے وسط میں ماسکو طرز کی ایک کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ کانفرنس وہ کہاں پہ کریں گے، کہاں بلائیں گے، کوئی جگہ کا اعلان ہوا ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ کیا اس کانفرنس میں طالبان کن کو بلائیں گے اور کیا اعلانات متوقع ہیں، کیا پیش رفت ممکن ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ہے معلومات اس حوالے سے؟ جی، جس طرح کہ پہلے سال 2001 میں ایک وہ جرمنی کے شہر بون میں اس طرح کی کانفرنس ہوئی تھی، بین الاقوامی کانفرنس. البتہ یہ اس طرح کی بین الاقوامی کانفرنس نہیں ہے، البتہ ماسکو قسم کا کانفرنس ہے جس میں افغان نمائندے، افغان قوم کے نمائندے ہیں وہ شرکت کریں گے. اس میں حکومت کے نمائندے شریک نہیں ہوں گے. بعض میڈیا چینلز نے یہ خبر چلائی ہے کہ جیسے کہ ڈان نیوز ہوا، انہوں نے یہ خبر چلائی ہے کہ اس میں افغان حکومت کے نمائندے شریک ہوں گے، لیکن در حقیقت انہوں نے اس کی رد کی اور یہ ہے کہ اس میں صرف افغان جو مذاکرات کے عمل سے مذاکراتی وفد ہے افغان طالبان کی جانب سے وہ افراد شریک ہوں گے. اس کے علاوہ بعض اور رہنما بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو افغان سیاستدان ہے جو اپوزیشن میں ہے وہ بھی اس میں شریک ہوں گے. اور یہ اجلاس تقریباً یہ وسط تک، اپریل کے وسط تک قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقد ہوگی. اس کا مقاصد اور اس کی اغراض مقاصد یہی ہے کہ طالبان چاہتے ہیں کہ افغان صدارتی انتخابات سے قبل اس کے لیے راہ ہموار کی جائے. یعنی کہ ابھی چونکہ امریکہ کی نکلنے والی ہے اور یہ واضح طور پر جو ہے وہ ہے امکانات ہے کہ جلدی نکل جائے گی،
تو اس لیے افغان طالبان کی جو پالیسی ہے وہ اب افغان عوام کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ افغان جو کانفرنس ماسکو میں کانفرنس ہوئی تھی اس کے بابت سب نے یہی تجزیہ کاروں نے، دوسری سرحدوں نے، سب نے یہ کہا تھا کہ یہ افغانستان کی امور میں زیادہ دخل انداز ہو سکتا ہے، زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ اس دفعہ ایسی ہی اجلاس منعقد کرانا چاہتی ہے۔ تو طالبان چاہتے ہیں کہ جہاں ہماری امریکہ کے ساتھ بات جاری ہو، وہی ہمارے اپنے افغان جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری جو ہے وہ بات چیت جاری رہے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے اس کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا ہے، اور ایسے جو ہے ایسے جو اجلاس ہے وہ مزید یہ ہو سکتی ہے، مزید چاہتے ہیں، اور یہ ہے کہ آئندہ ایسے اجلاس تقریباً افغانستان کے اندر بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا شاہد صاحب، کچھ دن قبل میں دیکھ رہا تھا نیوز پہ، ساتھ میں دنیا کامران خان صاحب نے یہ بھی ایک انہوں نے اپنے ایک شو میں ایک ٹاپک رکھا تھا کہ امریکہ نے بھی افغان حکومت کو نظر انداز کیا اور یکسر نظر انداز کیا۔ اس پہ انہوں نے سمیع یوسفزئی صاحب کو بھی بلایا تھا، وہ میں نے پورا اس کا دیکھ لیا، جو کہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پہلے طالبان نے نظر انداز کیا، پھر خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ ابھی افغان حکومت کو اور طالبان کو ایک نگران حکومت ایک سیٹ اپ بنانا چاہیے تاکہ بات کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اس کے اوپر افغان حکومت ہم سے ناراض ہو گئی، انہوں نے بڑا شدید قسم کا رد عمل دیا۔ ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ جو کٹ پتلی حکومت تھی امریکہ کی، امریکہ نے بھی اس کو چھوڑ دیا اور اس کو مسترد کر دیا۔ تو ایسی صورت میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں سے طالبان بھی آگے بڑھ رہے ہیں، تقریباً 74% جو ہے نا ان کے گرفت میں علاقے ہیں، تو حکومت جو افغان حکومت ہے اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی یہ کوئی دیرپا مستقبل ہے یا پھر یہ اس کے لیے جو خطرے کی گھنٹیاں ہیں یہ سب؟ یہ دیکھیں، ابھی جو حکومت آنے والی ہے اور ابھی جو مذاکرات چل رہے ہیں اس کو ہم حتمی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اور اس کو امن کے قیام کا ایک ذریعہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ البتہ ایک ذریعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بالکل حتمی ذریعہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر جو ہے امن کا قیام ہو۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو کبھی بھی مذاکرات حتمی نتائج تک وہ نہیں پہنچاتی۔ البتہ یہ ہے کہ اس سے جو پیچیدہ جو مسئلہ ہے امریکہ کا جو یہاں پر آیا ہوا ہے، صرف وہی مسئلہ اس سے حل ہوگا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ جی حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ حکومت ہمارا قائم رہے، جس طرح کہ پہلے بھی سال 1989 میں روس یہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے بعد سے 4 سال تک افغانستان پر افغان حکومت جو ہے وہ حکومت جی یورپین آپس کے جو ہے ڈرلے تھے وہ آپس میں لڑ پڑے، تو اس کے بعد 1996 میں جا کے کہیں طالبان کی حکومت قائم ہوئی۔ تو اس دفعہ بھی وہی کچھ ہو سکتے ہیں جس طرح کے پہلے ہوئی تھی، یہی امکانات ہے۔ البتہ اس کے لیے کچھ طریقے انہوں نے ابھی سے وضع کر رکھے ہیں، تو اس کے لیے 3 آپشنز دیے ہوئے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یا تو یہاں پر جو ہے وہ عبوری حکومت قائم کی جائے، عبوری حکومت جس میں جو ہے وہ طالبان کے علاوہ ایک غیر جانبدارہ لوگ اس عبوری حکومت میں شامل ہو، اور وہ افغان حکومت اور طالبان کے مابین جو ہے مذاکرات اور اسی طرح حکومت چلانے کا ایک طریقہ وضع کریں گے۔ دوسری یہ ہے کہ جس طرح کی بین الاقوامی کانفرنس پہلے ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ حکومت وہ آئی تھی، تو اس طرح بھی بین الاقوامی کانفرنسوں کے ذریعے بھی ایسے ماحول پیدا ہو سکتا ہے کہ دونوں فریق ہے اہم فریق افغان حکومت اور طالبان کو بٹھایا جائے۔ البتہ یہ ناممکن ہے، اس طرح دونوں کو جو ہے وہ نہیں بٹھا سکتے اور نہ دونوں کی حکومت چل سکتی ہے، اس لیے کہ دونوں کے اہداف اور مقاصد الگ الگ ہے۔ افغان طالبان جو چاہتے ہیں ان کے جو مقاصد ہیں وہ بالکل بھی جو ہے اس سراسر یکسر ان سے مختلف ہے جو افغان حکومت چاہتی ہے، جو کہ بیرونی دنیا جو ہے وہ چاہتی ہے، وہ اس کی بالکل یکساں مختلف ہے۔ تو ابھی جو ہے اس میں کافی عرصہ لگ سکتا ہے، افغان امن کی قیام میں، افغانستان امن کا قیام اس میں کافی عرصہ لگ سکتا ہے۔ قریباً جو ہے یعنی قریب یہ کوئی جو ہے وہ چھوٹا موٹا سلسلہ نہیں ہے، اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ اب تو صرف امریکی کی خلاف تک نہیں ہوا ہے، تو مستقبل یہی ہے، امید یہی کی جا سکتی ہے کہ افغان طالبان اس طرح کی حکومت ابھی سنبھالی ہوئی ہے، انہوں نے 70 علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں کے لوگ ان سے خوش ہے، تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ وہ جو آئندہ حکومت چلائیں گے۔ اس لیے بھی خوش ہونے کی امید ہے کہ اس دفعہ افغان طالبان نے تمام فریقوں کو ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا ہے، افغان لوگوں کو ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا ہے، افغان جو ہے سیاستدانوں کو ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس دفعہ جو ہے امیدیں بڑی واضح ہے اور اچھی بھی ہے۔ بہت شکریہ شاہد صاحب، سلامت رہیں۔ ناظرین، وقت ہمارے پاس ختم ہوا ہے، ایک انتہائی اہم ٹاپک تھا جس پہ ہم
بات کریں گے، کیونکہ خدا نہ کرے یہ خبریں تو مسلسل آ رہی ہے، روز اٹھتے ہیں تو نئی خبر ہوتی ہے کہ یہ چیز مہنگی ہو گئی، یہ چیز مہنگی ہو گئی۔ سوموار کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، جمعرات کو پھر حاضر ہونا ہے، پتہ نہیں تب تک کتنی اور چیزیں مہنگی ہو گئی ہوں گی۔ تو ایک ساتھ پھر جو بھی کہنا ہے اس وقت کہیں گے۔ ابھی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔